السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیکھیے، کل 2 چیپٹر کے ٹاپ BBI سوالات پڑھائے گئے تھے، لیکن آج سے باضابطہ اس کتاب کا آغاز ہونے جا رہا ہے، شروعات ہونے جا رہا ہے، اور جس کے اندر آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 1 کو پڑھیں گے، یعنی 1 کو پڑھیں گے، جو مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ اور انہوں نے جو نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی لکھی ہے، یہ ان کا پہلا خاکہ ہے، ہمیں اسے یاد رکھنا ہے۔ اور اس چیپٹر کے اندر جو BBI سوالات ہے، یعنی آبجیکٹو سوالات ہے، اور جو سبجیکٹو سوالات ہے، اسے بھی دیکھنا ہے، جسے اردو کے اندر مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم تمام چیزوں کو دیکھیں اور آنے والے امتحان کی تیاری کریں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں، وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، فری میں تعلیم حاصل کریں اور فری میں PDF بھی پائیں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل سے جڑ کر امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ امید دیتے ہیں کہ آپ اچھے نمبرات سے ضرور کامیابی حاصل کریں گے، لیکن شرط ہے کہ آپ کو بھی محنت کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں، سبق نمبر 1، درس نمبر 1 یعنی سبق نمبر 1 کیا ہے؟ خاکہ ہے۔ خاکہ کس نام سے ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ کون لکھے ہیں؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اب دیکھیں آگے، معروضی سوالات مع جوابات۔ معروضی سوالات یعنی BBI سوالات، مع کے معنی آتے ساتھ، جوابات یعنی سوال کے ساتھ جوابات بھی دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کس نے فرحت اللہ بیگ کی بسم اللہ کرائی؟ کس نے فرحت اللہ بیگ کی بسم اللہ کرائی؟ سید عبداللہ، سید ولی اللہ، سید احمد اللہ، سید حشمت اللہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سید ولی اللہ۔ کس نے بسم اللہ کرائی؟ سید ولی اللہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، فرحت اللہ بیگ نے کس سے قرآن پڑھی؟ مولوی شمس الدین، مولوی چراغ الدین، مولوی قمر الدین، مولوی العد الدین، ہے نا؟ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مولوی قمر الدین سے انہوں نے قرآن شریف پڑھی۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ نے انٹرمیڈیٹ کی سند کہاں سے حاصل کی؟ مسلم کالج، ہندو کالج، عیسائی کالج، سکھ کالج۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر B، یعنی ہندو کالج سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی۔ کس نے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ ہمیں اسے یاد رکھنا ہے۔ یہ سب وہ سوالات ہیں جو بار بار امتحان کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 کیا ہے؟ کس سن میں یعنی کس سال میں مرزا نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا؟ ابھی بات آئی تھی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے انٹرمیڈیٹ کی سند کہاں سے حاصل کی۔ اب کیا ہے سوال؟ کس سن میں یعنی کس سال میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا؟ 1900، 1901 عیسوی، 1902 عیسوی، 1903 عیسوی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر D، یعنی 1903 عیسوی میں انہوں نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، مرزا فرحت اللہ بیگ نے جوڈیشیل امتحان کب پاس کیا؟ یعنی کس سال کے اندر انہوں نے جوڈیشیل امتحان پاس کیا؟ 1908، 1910، 1912، 1914۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر B، یعنی 1910 عیسوی۔ اس کے بعد ہے مرزا فرحت اللہ بیگ ہائی کورٹ کے انسپیکٹر، ہے نا، انسپیکٹنگ افسر کب بنے؟ دیکھیے کیا ہے آپشن، 1935، 1936، 1938، 1939۔
یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی یعنی 1939 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7 ہے مرزا فرات اللہ بیگ کی شادی کب ہوئی؟ ان کا نکاح، ان کی شادی کب ہوئی، کس سال کے اندر ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1904، 1906، 1908، 1910 یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر کیا ہو جائے گا سی یعنی 1908 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں مرزا فرات اللہ بیگ نے کتنے نکاح کیے؟ 1، 2، 3، 4 یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی 2 نکاح کیے۔ یہاں پر ایک بات جاننے کی ضرورت ہے کہ مرزا فرات اللہ بیگ نے پہلی شادی جو کی اس کا نام کیا تھا؟ نسیمہ سلطانہ تھا۔ کیا نام تھا؟ نسیمہ سلطانہ۔ اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسرا نکاح کیا ہے نا، اس کی بہن تھی پہلی بیوی کے بہن جس کا نام تھا حمیدہ سلطانہ۔ کیا نام تھا؟ حمیدہ سلطانہ۔ یہ دونوں کو دونوں کون تھی؟ ان کی چچا کی لڑکی تھی ہے نا، ان کی چچا کی لڑکی تھی، تو یاد رکھنا پہلی بیوی کا نام تھا نسیمہ سلطانہ، جب اس کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کی ہی بہن سے دوسری شادی ہوئی ہے نا حمیدہ سلطانہ سے۔ چلیے اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9 کیا ہے؟ مرزا فرات اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا؟ کس سال کے اندر ان کا انتقال ہوا؟ 1945، 1946، 1947، 1948 یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا 1947۔ 1947 ان کا انتقال ہوا ہے 27 اپریل 1947 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ دفن کہاں کیے گئے ہیں؟ یہ دفن کیے گئے ہیں سرائے الہی چمن میں ہے نا۔ کہاں دفن کیے گئے؟ سرائے الہی چمن میں سپرد خاک کیے گئے یعنی زمین کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ اس کے بعد دیکھیں نذیر احمد کی کہانی کس نے تحریر کی یعنی کس نے لکھی؟ مرزا افضل بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا فرحت اللہ بیگ، مرزا اسد اللہ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 11 ہے مرزا فرات اللہ کے جد امجد مرزا افضل بیگ کہاں سے ہندوستان آئے؟ مرزا فرات اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ ہے نا کہاں سے ہندوستان آئے؟ دیکھیے جد امجد کس کو بولتے ہیں پتہ ہے؟ نانا کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ اور فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام کیا؟ نانا کا نام تھا افضل بیگ اور ان کے دادا کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ ترکی، بدخشاں، ایران، عرب یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی بدخشاں۔ اس کے بعد دیکھیں مرزا فرات اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دکن، دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی دہلی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13 کیا ہے؟ مرزا فرات اللہ بیگ کس سن میں پیدا ہوئے یعنی کس سال میں پیدا ہوئے؟ 1980، 1985، 1986، 1987 یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی 1985 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں مرزا فرات اللہ بیگ کے والد کا نام کیا تھا؟ ایک چیز یہاں پر خیال رکھنا ہے، یہ جو 1985 ہے نا یہ کیا یہی درست ہے؟ ویسے کتاب کے اندر تذکرہ نویس کے مطابق یعنی عام لوگ کے تذکرہ کے مطابق کیا ہے 1883 بھی بتایا گیا ہے، لیکن ان کے خود بیان کے مطابق 1885 میں یہ کیا کیے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں مرزا فرات اللہ بیگ کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا اسد اللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا سرور بیگ، مرزا حشمت اللہ بیگ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی یعنی مرزا حشمت اللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15 سوال نمبر 15 ہے مرزا فرات اللہ بیگ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ مسرت جہاں بیگم، مشرف جہاں بیگم، نور جہاں بیگم، درخشاں بیگم یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی مشرف جہاں بیگم ان کی امی کا نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16 کیا ہے؟
مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کے انتقال کے بعد فرحت اللہ کی عمر کیا تھی؟ کتنے سال کے تھے؟ کتنے دن کے تھے؟ 8 دن، 10 دن، 12 دن، 15 دن۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی 10 دن۔ صرف 10 دن کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کے انتقال کے بعد کس نے پرورش کی؟ کس نے ان کو پالا؟ دادی، نانی، پھوپھی، چچی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی پھوپھی۔ پھوپھی کا کیا نام تھا؟ پھوپھی کا نام تھا حسن جہاں بیگم، جنہوں نے ان کی ماں کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18۔ سوال نمبر 18 ہے جنہوں نے فرحت اللہ بیگ کی پرورش کی ان کا نام کیا تھا؟ دیکھیے آ ہی گیا، جہاں آرا بیگم، حسن جہاں بیگم، میمونہ جہاں بیگم، خالدہ جہاں بیگم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی حسن جہاں بیگم۔ اس کے بعد دیکھیں نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ کس قسم سے ہے؟ ناول، افسانہ، خاکہ، نظم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی ناول۔ یہاں پر جواب جو جیم دیا ہوا نا یہ غلط ہے، اے ہوگا۔ آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا، اس لیے کہ نذیر احمد ناول نگار تھے اور مرزا فرحت اللہ بیگ یہ خاکہ نگار تھے۔ ٹھیک ہے، تو نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 20 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ ملاقات کے لیے، قصہ سننے کے لیے، کھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی یعنی پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21 کیا ہے؟ کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ متنبی، حافظ، شیرازی، رومی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی متنبی، ہے نا۔ سبق پڑھانے کے دوران کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ تو متنبی پڑھانے کے دوران کیا ہو گئی؟ میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں مرزا فرحت اللہ بیگ شعرخوانی میں کس طرح کی غلطی کیا کرتے تھے؟ شعرخوانی میں یعنی شعر پڑھنے میں کس طرح کی غلطی کرتے تھے؟ مخارج کی یعنی مخرج کی، ہا، شین، صاد اس کے نکالنے میں، یا اعراب کی یعنی زبر زیر پیش کی، وقوف کی یعنی کہاں پر رکنا ہے کہاں پر نہیں رکنا اس کی غلطی، بیان کی یعنی کہاں پر ناک میں چھپا کر پڑھنا، کہاں پر واضح کرنا یعنی ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی اعراب کی۔ اعراب بولتے ہیں زبر زیر پیش کو، تو اس کے اندر مرزا فرحت اللہ بیگ غلطی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں مرزا کے مضامین یعنی مرزا فرحت اللہ کے مضامین فرحت کتنی جلدوں میں شائع ہوئے یعنی کتنی جلدوں میں چھپے؟ دیکھیے 5، 6، 7، 8۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی 7 جلدوں میں شائع ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کس نام سے؟ مضامین فرحت کے نام سے شائع ہوئے۔ یہ تو معروجی سوالات تھا۔ اب دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات۔ سب کے سب لوگ اپنے کتاب کو کھولیں اور چیپٹر نمبر 1 کو کھولیں اور اس کے بعد جو سوالات ہے اس کو ملائیں تاکہ ذہن میں بات آ جائے۔ جب کتاب دیکھ کر پڑھیں گے، ملائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی اور ذہن میں وہ بات گھس جائے گی یا یاد بھی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں کتاب کھول کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے ملائیے اپنے کتاب سے سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے فرحت اللہ بیگ، کیا ہے سوال نمبر 1؟ 1 منٹ۔ سوال نمبر 1 ہے فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ اور ان کے ساتھ کون تھا؟ میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ دیکھیے جواب، فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں مدارس اور کالج کا آج کی طرح باضابطہ انتظام نہیں تھا۔ مدارس مدرسہ کی جمع ہے، کالج کا آج کی طرح یعنی آج جتنی آسانی ہے ویسی آسانی اس زمانے کے اندر نہیں تھی، اور اگر تھا بھی تو آج کی طرح عام نہیں تھا، کہیں کہیں دور دور علاقے میں ایک آدھ ملتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عموماً طلبہ یعنی پڑھنے والے استاد کے گھر پر خصوصی طور پر یعنی خاص طور پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔
سوال نمبر 2 ہے، کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ اس کا جواب ہے، عربی زبان کے مشہور شاعر کے کلام کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ کتاب کا نام کیا تھا؟ دیوان متنبی۔ ہوایوں نے مرزا فرات اللہ بیگ کے ساتھ ہوا یوں کہ مرزا فرات اللہ بیگ کے ساتھ میاں رضا بھی ڈپٹی نذیر صاحب کے گھر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد یہ ناول نگار ہیں۔ ایک دن دیوان متنبی پڑھ رہے تھے، اشعار میں اعراب نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی شعر کے اندر زبر زیر پیش نہ ہونے کی وجہ سے میاں رضا سے کیا ہوگی؟ میاں رضا اشعار کو غلط پڑھ گئے، ہے نا۔ اسی پر مولوی نذیر احمد چراغ پا ہو گئے، یعنی غصہ ہو گئے، اور میاں رضا کو درس سے خارج کر دیا، یعنی اپنے درس سے، اپنے سبق سے نکال دیا۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مرزا فرات اللہ بیگ شعرخوانی میں کس طرح کی غلطی کرتے تھے؟ شعرخوانی میں یعنی شعر پڑھنے میں کس طرح کی غلطی کرتے تھے؟ مرزا فرات اللہ بیگ کی صرف و نحو تو کمزور تھی۔ صرف اور نحو یہ عربی کو صحیح طریقے سے پڑھنے میں مدد کے لیے اہم کتاب ہے، جس کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں تدریس کے دوران، یعنی سبق پڑھنے کے دوران، وہ شعرخوانی میں یعنی شعر پڑھنے میں اعراب کی غلطی بہت کیا کرتے تھے۔ فرات اللہ بیگ کی صرف و نحو کمزور تھی، جس کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں سبق پڑھنے کے دوران وہ شعر پڑھنے میں اعراب کی غلطی بہت کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی نظم پڑھنے میں فرات اللہ بیگ کو بہت دشواری ہوتی تھی۔ نظم پڑھنے میں کیا ہوتی تھی؟ بہت دشواری ہوا کرتی تھی، پریشانی ہوا کرتی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ کیسی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ میاں دانی شعرخوانی میں یعنی شعر پڑھنے میں اعراب کی غلطی تو نہیں کرتے تھے۔ اب میاں دانی کی بات ہو رہی ہے کہ میاں دانی شعر پڑھنے میں اعراب کی یعنی زبر زیر پیش کی غلطی تو نہیں کرتے تھے، لیکن شعر کو کچھ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ میاں دانی شعر کے بجائے نثر پڑھ رہے ہیں۔ نثر جو عام بول چال میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں نثر، اور نظم بولتے ہیں جو وزن دار ہو، ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نظم بولتے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ پڑھنے کے دوران سکتہ تو کیا جھٹکا بھی پڑ جاتے تھے، جس کی وجہ سے مولوی نذیر احمد میاں دانی سے کوفت رہا کرتے تھے، یعنی پریشان رہا کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، جو کہ آخری سوال ہے، کیا ہے؟ مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ مولوی نذیر احمد کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ مولوی صاحب کو پڑھانے کا، مولوی صاحب کے پڑھانے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پہلے بچوں سے ہی کتاب کی عبارت پڑھواتے اور سنتے تھے۔ عبارت جیسے یہاں لکھا ہوا اس کو بولتے ہیں کتاب کی عبارت، پڑھواتے اور سنتے تھے۔ اگر بچے صحیح پڑھ دیتے تو ٹھیک، ورنہ اپنی تلور مزاجی کی وجہ سے یا تو ایسے غلط عبارت پڑھنے والے طلباء کو درس سے نکال دیتے تھے یا پھر ڈانٹ کر سمجھاتے تھے۔ اپنے گرم مزاجی کی وجہ سے، سخت مزاجی کی وجہ سے یا تو ایسے غلط پڑھنے والے طلباء کو سبق سے نکال دیتے تھے یا پھر ڈانٹ کر سمجھاتے تھے کہ ایسے نہیں، ایسے پڑھنا ہے۔ پھر عبارت درست ہونے کے بعد ہی عبارت کی تشریح پڑھاتے تھے، یعنی اس کا مطلب بیان کرتے تھے۔ تو یہ مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات ابھی حل کیے گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فقط والسلام۔